أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں ان 2 دنوں میں ہم قرآن کریم کے مختلف آیات پر بات نہیں کرواتے۔ اپنے ملک کے ممتاز علماء سے پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کی 4 دن قرآن فہمی کے لیے، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے وہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کے اور ہمارے علم میں ہے کہ ہم قرآن کریم کی مختلف آیات کا انتخاب کرتے ہیں اور شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک ان آیات پر بات کرواتے ہیں ممتاز علماء سے کہ قرآن کریم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اور روشنی اور ہدایت کس کس انداز میں قرآن کریم کے ذریعے مل رہی ہے آج کے انسان کو۔ خواتین و حضرات، سوال جواب کا دن ہے آج ہم اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے سیکھیں گے۔ آپ کے سوالات ہیں، کچھ ہمارے سوالات بھی ہوتے ہیں جو درمیان میں ہم اٹھاتے ہیں تاکہ کنفیوژن باقی نہ رہے، بالکل ایک کلیئرٹی کے ساتھ دین سمجھ میں آتا رہے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، کون آپ سے واقف نہیں، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ مفتی محمد زبیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورۃ الملک اور آیات 1 اور 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ صدق اللہ العظیم۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم مفتی زبیر صاحب کی خدمت میں ایک کتاب کا تعارف کرا رہا ہوں۔ خواتین و حضرات، یہ کتاب ہے پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب کی، مدد اللہ العالی۔ تفسیر قرآن آغاز کیا ہے آپ نے اور 2 جلدیں منصہ شہود پر آ گئی ہیں۔ تعلیم القرآن ہر دور میں ایک نئی تفسیر کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، نئے زمانے، نئے حالات، نئے مسائل، ان کا حل، یعنی دین عہد کے لمس کے ساتھ چلتا ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ جو تفسیر آئی ہے سامنے تعلیم القرآن کے نام سے، حافظ محمد سعید صاحب کی کمال تفسیر ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ اس تفسیر کے حوالے سے قبلہ مفتی زبیر صاحب بھی ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب کی یہ تفسیر میری نظر سے بھی گزری ہے، اور حال ہی میں یعقوب شیخ صاحب ایک وفد کے ساتھ تشریف لائے۔ کتاب کی جو اہم ترین بات میں نے نوٹ کی ہے
وہ یہ کہ الحمدللہ موحدانہ دروس توحید پر مشتمل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے جو علمی باحث ہیں انہوں نے وہ بہت عام فہم انداز کے اندر بیان کر دیا ہے. یعنی پرنٹنگ اچھی ہے، تحریر اچھی ہے، املا اچھا ہے، اس کی کتابت بہت عمدہ، لیکن جہاں سے بھی آپ کھولتے ہیں تو بالکل عوام الناس کی ذہنی سطح کے عین مطابق، اور عوام الناس کی ذہنی سطح کے ساتھ ساتھ وہ علمی سطح برقرار رکھتے ہوئے. عام طور پر مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ علمی مباحث ہوں اور عوام الناس کی ذہنی سطح کے مطابق بیان کیے جائیں. اور ماشاءاللہ وہ جو قرآن کریم کی ہی آیت سے انہوں نے تفسیر کا نام بھی اخذ کیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تو وہاں سے تعلیم القرآن. اور ایک اور پہلو یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفاسیر تو بیان کی جاتی ہے مگر عملی پہلو کہ جو آج ہماری کمی کوتاہی ہے، تو یہ جو قرآن کی اس تفسیر کا جو نام رکھا ہے نا تعلیم القرآن، گویا کہ معاشرے اور سماج میں قرآن کی تعلیم کو، وہاں سے ملنے والی ہدایات کو سماج کے اندر عام کرنا، یہ اس کا اہم ترین بنیادی فلسفہ اور پیغام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو خاص طور پر معاشرے کے اندر استفادے کی نظر سے دیکھنا چاہیے، استفادہ کرنا چاہیے. ہر نئی تفسیر کی ہمیشہ ضرورت محسوس ہوتی ہے. پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، سوال محمد وقاص صاحب کا دبئی سے. سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب، اگر کوئی شخص عقیقے کا جانور خریدے اور اسے ذبح نہ کرے بلکہ زندہ جانور کسی غریب کو صدقے کی نیت سے دے دے تو کیا اس سے عقیقہ ہو جائے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عقیقے کے لیے جو بات بنیادی طور پر احادیث سے کنڈیشن اور شرط کے درجے میں ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اراقۃ الدم ضروری ہے. عربی کی یہ اصطلاح ہے، ٹرم ہے فقہ کی. اراقۃ الدم کا مطلب ہے کہ خون کا بہانا، اور جب تک وہ خون نہیں بہے گا، یعنی خون نہیں بہایا جائے گا، لڑکے کے لیے 2 بکرے، لڑکی کے لیے 1 بکرا، جب تک اس کو ذبح نہیں کیا جائے گا اس وقت تک سنت عقیقہ ادا نہیں ہوگی. عام طور پر یہ سوال پیدا کیوں ہوتا ہے؟ میں کوئی بدگمانی دبئی کے سائل پر تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن عمومی طور پر ہمارے ہاں ذہنوں کے اندر چونکہ ہر وقت مادیت اور ہر چیز کو مادیت کی نگاہ سے دیکھنا، پیسہ، کوانٹٹی، گنتی، روپیہ، اس نگاہ سے ہم چونکہ دیکھنے کے عادی ہو گئے، تو اب کئی دفعہ قربانی کے موقع پر بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے. بہت سارے ہمارے جو لبرلز دوست ہیں یا سیکولر دوست، جناب جانوروں کو ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، پیسہ خرچ کر دو، لیبارٹری بنا دو، سڑک بنا دو، پانی کا کولر لگا دو، اسکول بنا دو، لائبریری بنا دو، فلاں رفاہی کام کر لو، سماجی امور کے چیزیں لے کر کے آ جائیں گے، رفاہی امور کے. تو آپ پورے سال کیجئے نا، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ یہ تان یہیں آ کر کے کیوں ٹوٹتی ہے کہ قربانی کا جانور نہیں خریدوں گا، سوشل میڈیا پر گھر کے باہر واٹر کولر کی پکچر لگاؤں گا کہ اس بکرے اور گائے کی جگہ پر میں نے واٹر کولر لگایا. اچھا عجیب و غریب بات ہے، جب بھی قربانی کا موقع آئے گا اس وقت یہ سارے کے سارے، اب معذرت کے ساتھ ہمارا طریقہ نہیں کہ ہم کہیں کہ فصلی مینڈک ابھر کر کے سامنے آ جاتے، لیکن حقیقت یہ ہے ہوٹلنگ ہو رہی ہے پورے ملک میں. ایک ٹائم پر 27,000 روپے کا فیملی والے کھانا کھا کر کے جا رہے ہیں، اس پر تحریک نہیں اٹھائیں گے. شادی بیاہ کے اندر خرچے ہو رہے ہیں، اس پر کمپین نہیں چلائی جائے گی. الیکشن کی مہم پر کروڑوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، اس پر کمپین نہیں چلائی جائے گی. 120 گز کے مکان میں رہتے تھے، پھر 240 میں آ گئے، 240 سے 500 گز میں آ گئے، 500 سے 1000 گز میں آ گئے. وہاں خرچے بڑھ رہے ہیں مسلسل، لیکن قربانی پر، حج پر، اور اب یہ عقیقہ سے متعلق بھی آ گیا کہ جناب اس کے پیسے ہم خرچ کر دیں یا ہم یہ کر لیں کہ وہ جانور زندہ کسی کو دے دیں. تو یہیں پر یہ سوالات کیوں آ کر کے ابھر جاتے ہیں؟ یہ اللہ رب العزت نے عبادت کے طور پر ہم پہ لاگو کیے. اچھا یہاں سے یہیں تک بات نہیں رہتی، پھر آگے جب یہ نفسیات چلتی ہے نا، آگے ارے بھائی اتنے سارے لوگ حج پر چلے جاتے ہیں، زر مبادلہ، پیسہ، افراط زر، تفریط زر، کرنسی، پیسہ، ڈالر، یہ خرچ ہو رہے ہیں، حج پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ گویا حج کی بھی چھٹی کر دو. اچھا پھر ایک ماہر نفسیات نے بڑی اچھی بات لکھی، اس نے کہا پھر یہیں تک بات نہیں رہے گی، آگے پھر یہاں پر بھی بات آئے گی کہ میں روزہ کیوں رکھوں بھائی؟ میں روزہ نہیں رکھوں گا کیونکہ روزے کے اندر ایفیشنسی کی پاور کم ہو جاتی ہے. میں اس دوران روزہ نہیں رکھوں گا، رمضان کے کام کروں گا. ہاں جو پیسہ آئے گا نا اس پیسے کو اللہ کی مخلوق پہ خرچ کروں گا.
رحمانی سوچ نہیں ہے، شیطانی سوچ ہے، جی شیطان کا دھوکہ ہے۔ پھر نماز کی بھی چھٹی کر لو، میں اپنی دکان بند کرتا ہوں، شاپنگ سینٹر پلازا اپنا دکان کا مرکز بند کرتا ہوں، ٹھیلا بند کرتا ہوں، 5 ٹائم جا کر کے مسجد کے اندر حاضر ہوتا ہوں، تو اتنا سارا میرا مالی نقصان ہو جاتا ہے۔ اب مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھوں گا، نماز کی چھٹی، اب کیا کام کروں گا؟ یہ پیسے کماؤں گا، غریبوں کے اندر جا کر کے خرچ کروں گا۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ وہ مادہ پرستانہ سوچ ہے۔ ہر چیز کو آپ نے ڈالر، کرنسی، پیسہ، روپیہ، مال، اس نگاہ سے آپ چونکہ دیکھنے کے عادی بن گئے، کیلکولیشن کے عادی بن گئے، اور چکا چون دنیا اس کی عادت بن چکی، اس لیے ہم اسی نقطہ نظر سے دیکھتے۔ بالکل غلط تصور ہے، خدا بندوں کو بندوں سے زیادہ جانتا ہے۔ اللہ نے یہ جو عبادات لاگو کی ہیں اس میں سماجی پہلو خود بخود ایڈ ہے، اس میں فلاحی پہلو ایڈ ہے۔ یہ جو کنسنٹریٹ آف دی ویلتھ کے بجائے سرکولیشن آف دی ویلتھ، اللہ اس نظام میں خود رکھے ہوئے ہیں۔ فطرت کا نظام فطرت کے مطابق چلنے دو، نیچر کا سسٹم خدا کی قدرت کے مطابق چلنے دو۔ تمہیں کیا پتا ہے یہ جو پورے کا پورا قربانی کا معاملہ ہے، رسی والے، چھری والے، چاقو والے، اور ایک چھوٹے بندے سے لے کر کے اوپر تک کی جو انڈسٹری چلتی پورے ملک اور سماج کے اندر، لوگوں کے روزگار کا جو ذریعہ بنتا ہے، پورے سال جنہوں نے گوشت نہیں کھایا خدا ان کی مہمانی کرتا ہے، کتنے معاشی فوائد بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ، ایک بھی معاشی فائدہ نہ ہو، خدا کا اگر حکم موجود ہے بس اس پہ سر تسلیم خم کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سمعنا فلما اسلم وتلہ للجبین، سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا فلسفہ قربانی جہاں بیان ہو رہا ہے، اسلم، سر تسلیم خم باپ بیٹے نے کیا، وتلہ للجبین، جبین نیاز جھکا دینے کا کام اسلام اور دین کے احکام ہے، وہیں پر ہم نے اپنے آپ کو جھکانا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ خلوص اخلاص خدا کو پہنچتا ہے، نہ یہ گوشت پہنچتا ہے، نہ یہ خون پہنچتا ہے اللہ کے پاس، تقوی پہنچتا ہے۔ بالکل یہی بات۔ اور جس طرح آپ نے بات فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام ہیں، بس سر تسلیم خم ہے، اس پر اف اینڈ بٹس نہیں ہے ایسا۔ اچھا ایک بات اور مفتی صاحب، جیسے آپ نے فرمائی نا یہ بات کہ نہیں وہ حج کیوں جائیں حج پر، یہ کسی غریب کو دے دیں وغیرہ، حج پہ جائیں لیکن غریب کا بھی خیال رکھیں۔ بالکل ایسے ہی یہ کوئی دین منع نہیں کر رہا کہ غریب کا خیال نہ رکھیں، بھوکے کے سر پر ہاتھ نہ رکھیں، بیواؤں کی مدد نہ کریں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے احکام، من استطاع الیہ سبیلا، شرعی احکام کی قیمت پر فلاحی کام نہیں ہوں گے۔ شرعی احکام کو پر کمپرومائز کر کے آپ سماجی کام کرنا چاہیں، یہ سوچ ابو جہل کی ہو سکتی ہے، شریعت کی نہیں ہو سکتی۔ یہ لفظ میں نے کیوں کہا ابو جہل کی؟ اس لیے کہ وہاں پر بھی وہ طواف کا، وہاں پر بھی وہ یہ کام کرتے تھے کہ جو آنے والے حجاج ہیں ان کو پانی پلایا جائے، سقایا، انہوں نے بھی تو باقاعدہ تعمیرات کی ہوئی تھی، انہوں نے بھی حجاج کے آنے والے، تو عبادات، توحید، اللہ رسول کے احکام وہ تو نہیں، حاجیوں کی، آنے والے لوگوں کی، سرائے خانہ مسافروں کی خدمت، تو فلاحی رفائی کام کرنا مگر شرائط اور شرعی فرائض اور واجبات کی قیمت پہ کرنا، یہ اسلام کی رحمانی سوچ نہیں ہو سکتی۔ اور ایک اور بات بھی آپ سے عرض کر دوں، تجربہ یہ بتاتا ہے جو لوگ حج کرتے ہیں نا، عمرہ کرتے ہیں، اور حج اور عمرہ کرتے ہیں نہیں، بار بار کرتے ہیں، خدا کی قسم محلے، علاقے، ٹاؤن میں فلاحی اور سماجی کاموں میں بھی وہی آگے سبحان اللہ۔ اور جو یہ تنقید و اعتراض کرتے ہیں، ہمیں کبھی نظر نہیں آئے واٹر کولر والے، یہ والا مافیا ہمیں کبھی نظر نہیں آیا کہ فلاحی رفائی کام کرتے ہوئے نظر آئے۔ تنقید، زبان سے زبان تان دراز کرنا، اپنے فلسفے بکھیرنا، ہمیں تو کہیں گلیوں میں نظر نہیں ہے۔ وہی حاجی صاحب، وہی محلے کا، علاقے کا، وہی معتمر، وہی عمرہ کرنے والا صدقہ و خیرات میں بھی ہمیں آگے آگے نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ جب بھی وہ جاتا ہے حج اور عمرے کے لیے تو اس کا دل گداز ہوتا ہے، نرمی آتی ہے، اللہ سے قریب ہوتا ہے، تو خدائے کنبے کا خیال بھی رکھتا ہے اور حج و عمرہ بھی کرتا ہے، خاندانوں کے خاندان وہ چلا رہا ہوتا ہے۔ اچھا اب سوال یہ، اس کا حج تو انیق صاحب نظر آ جاتا ہے نا، یعنی اس کے گھر کے باہر بندھا ہوا جانور تو نظر آ جاتا ہے، مگر وہ جو خاموشی اور خفیہ طریقے سے بیوگان کو راشن پہنچا رہا ہے، وہ جو یتیم بچوں کے گھروں میں لفافے پہنچ رہے ہیں، وہ جو ماہانہ بنیادوں پر، ماہانہ بیسس پر جو راشن پہنچا رہا ہے، وہ تو نظر نہیں آتا۔ لہٰذا یہ اعتراض، ہمیں مساجد کی تعمیر میں بھی وہی لوگ نظر آتے ہیں،
بیوگان کی مدد کرتے ہوئے بھی وہی نظر آتے ہیں، رمضانوں کے اندر گفٹ پیکج، رمضان پیکج، راشن پیکج، یہ سارے کے سارے پیکج کرتے ہوئے بخدا وہی نظر آتے ہیں جو ماشاءاللہ عبادات کے اندر بھی، قربانی کے اندر، جانور کی خریداری کے اندر بھی پیش حج اور عمرے میں بھی پیش یہ ہم بار بار تجربہ کر چکے ہیں۔ اور جو حج کی قیمت پر سماجی کاموں کے فلسفے قربانی اور حج کے موقع پر بار بار آ کر سوشل میڈیا پہ پیش کرتے، ہم نے کبھی ان کے سماجی اور فلاحی کام نہیں دیکھے۔ اللہ تعالیٰ توفیق ہی انہی کو دیتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے ذہن کی اصلاح کرنی چاہیے، وحی کے تابع انسان اپنے آپ کو بنائے، وحی کو اپنے تابع نہ بنائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو آپ نے بات فرمائی کہ وحی کے تابع بنائے، عقل کی حد جہاں ختم ہوتی ہے وحی کی حد کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ تو سمینا واتانا، بس سماعت کرنی ہے اور اطاعت کرنی ہے۔ ہم ایک جملہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا آڈٹ نہ کیا جائے۔ جی آپ نے جو باتیں فرمائی نا ابھی، اس میں دو قرآن کریم کی آیات، ایک تو الا یعلم من خلق، اللہ اکبر، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، اور یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں ڈھونڈتا ہے۔ پھر حدیث یاد آئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدین یسر، دین میں آسانیاں ہیں۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندگان خدا کے لیے آسانیاں ڈھونڈتے ہیں۔ اور مخلوق کو خالق ہی نہ جانے تو کون جانے؟ کون جانے گا؟ جس نے پیدا کیا ہے اپنی مخلوق کو، وہ اگر نہیں جانتا تو کون جانے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد یاسر صاحب کراچی سے بڑا اچھا سوال ان کا یہ آیا ہے، وہ ان کی پان کی دکان ہے جی، اور پان کی دکان میں کسی نے ان سے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ پان کی جو خرید و فروخت ہے یہ ناجائز ہے، اور تمباکو کے ساتھ جو تم پان بیچتے ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے باپ دادا کے زمانے سے یہ ہمارا کاروبار ہے، ہم پان بیچتے ہیں اور پتی والا پان بھی شامل ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، یہ اس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، آپ یہ کام روک دیں۔ تو کیا وہ یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ کیا وہ اپنا کام روک دیں یا دین اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں جی، شرعی طور پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پان کی خرید و فروخت جائز ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعات نہیں ہے۔ وہ اپنے باپ دادے کے اس فیملی بزنس ہوا نا، یہ اس فیملی بزنس کو جاری رکھ سکتے ہیں، اس میں شریعت نے کہیں پر ان کو رکاوٹ نہیں ڈالی، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی حرج ہے اور نہ کوئی ممانعات ہے۔ اور جو ان کو ایک شبہ سا پیدا کیا جا رہا ہے، پیدا تو نہیں ہوا لیکن کسی نے شاید ان کے دماغ میں ڈال دیا ہوگا کہ چونکہ پتی والا جو پان ہوتا ہے اس میں ایک طرح سے ایک وہ نشے کسی کیفیت ہوتی ہے، تو شاید اس وجہ سے، تو یہ یاد رکھنا چاہیے یہ وہ والا نشہ نہیں ہے جس کو حرام قرار دیا گیا۔ وہ والا نشہ ہوتا ہے جو عقل کو فطور پیدا کر لے، جو دماغ اور انسان ہوش و حواس کھو بیٹھے، شراب والا، چرس والا نشہ، حفیم والا نشہ جو دماغ پر جا کر کے اثر انداز ہوتا ہے، یہ تو ایک عادت والا نشہ ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال ہے، بعض لوگ نسوار رکھتے ہیں، اب وہ اگر نسوار کسی وقت نہ رکھے تو ان کو بے چینی سی ہوتی ہے، لیکن کیا نسوار اگر وہ نہیں رکھیں گے تو کیا وہ پاگل ہو جائیں گے؟ یا نسوار اگر وہ رکھتے ہیں کیا ان کا اس طرح کا نشہ آ جاتا ہے کہ وہ اول فول اور آگ کھانے لگتے ہیں؟ کیا وہ نشے کی کیفیت دماغ اور فطور اور پاگل ہو جاتے ہیں، مجنون ہو جاتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نسوار والا اس طرح کا مجنون تو نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کی سگریٹ کی عادت ہوتی ہے، تو اگر وہ کسی وقت جب کھانا وغیرہ کھانے کے بعد جو لوگ سگریٹ کے عادی ہیں، اگر وہ سگریٹ نہ پئیں تو ان کو تھوڑی سی بے چینی سی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک جو بے چینی سی ہوتی ہے، اس کو وہ والا نشہ نہیں کہا جاتا۔ لہٰذا پتی والا پان بھی اگر ہو، کھانا بھی جائز ہے، بیچنا بھی جائز ہے، خرید و فروخت بھی جائز ہے، اس کی دکان اور فیملی بزنس بھی جائز ہے، شرعاً اس میں کوئی ممانعت نہیں، کوئی حرج نہیں۔ البتہ ایک ترغیبی بات الگ سے ہو سکتی ہے، یہ حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، بالکل جائز۔ ایک ترغیبی بات البتہ یہ ہے، بعض بزرگوں نے ایک بات ویسے ترغیب کے طور پر، یہ نہیں ہے کہ کوئی ناجائز یا کوئی فرض واجب، وہ یہ ہے کہ انسان بعض اوقات اگر پتی والا پان کھانے کا مسلسل عادی ہو جائے تو پھر یہ تجربہ بتایا گیا ہے کہ طبی اعتبار سے نقصان ہو جاتا ہے۔ سگریٹ پینے سے بھی نقصان ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، پان کی دکان پر سگریٹ رکھی بھی ہوتی ہے
تو وہ ایک میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہے. تو قرآن کریم کے اندر ترغیب دی گئی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت کے اندر مبتلا نہ کرو. تو سگریٹ پینا، اس میں بعض اوقات سانس کی یا دمہ وغیرہ کی تکلیف ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے پتی والا پان اگر کوئی مسلسل بہت عرصے تک کھائے. ایک چیز جانے کیا ہوتی ہے وہ گٹکا، اس کا بھی معاملہ یہی ہے. البتہ گٹکا یا ماوا وغیرہ کا معاملہ ذرا سا انیق صاحب اس سے تھوڑا سا آگے ہے. وہ یہ ہے کہ اس میں طبی نقصان غالب ہے، لہٰذا حرام اس کو بھی نہیں کہا جائے گا، آمدنی کو حرام نہیں کہا جائے گا، لیکن اس کا مشورہ نہیں دیا جا سکتا. وہ یہ ضرور آپ کہیں گے کہ اس کی آمدنی میں کراہت ہے، مگر کراہت تحریمی نہیں، کراہت تنزیہی، یعنی خلاف افضل، خلاف اولا، خلاف مشورہ، خلاف مناسب، نامناسب، مکروہ تنزیہی، اس کی آمدنی میں یہ ہے. باقی جہاں تک عام سگریٹ وغیرہ کا یا جو پتی والا پان وغیرہ، اس کی آمدنی میں کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی عدم جواز نہیں ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے. صرف مشورے کے طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے، شرعی طور پر کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں. لیکن یہ انسان طبی اعتبار سے نقصان ہو تو انسان اگر اعتراض کرنے کی کوشش کرے تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جان یہ اللہ کی امانت ہے. تو یہ سگریٹ اور یہ گٹکا وغیرہ، یہ تمام چیزیں، یہ جو ماؤتھ کینسر کی بنیادی وجہ یہ جو بتایا جاتا ہے، ماوا وغیرہ یہ چیزیں. تو انسان اپنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا تحفہ دیا ہے جان کی شکل میں، اس کی حفاظت کرے، اس کی قدر کرے. محمد عفان ذیشان صاحب ہیں، ان کا سوال، وہ کہتے ہیں میرا سوال نہیں ہے، یہ تجویز ہے کہ موجودہ دور میں حج پر جانے والے حجاج کو حج پر جانے سے پہلے حج کی ٹریننگ کا آپ اپنے پروگرام میں ضرور مشورہ دے دیجئے. نیز حج آرگنائزرز کو بھی اپنی آرگنائزیشنز کی سطح پر حج کی ٹریننگ کا اہتمام کروانا چاہیے. سوال یہ بہت اچھا ہے، تو ہم نے اسے اپنے پروگرام میں شامل کر لیا. بہت اہم بات ہے واقعتاً. یہ میرا خیال ہے خود بھی چونکہ یہ حج کی آرگنائزیشن کا چونکہ سوال اسی لیے ان کے ذہن میں آیا کہ تجویز انہوں نے اسی لیے دی کہ یہ الخیر کے نام سے شاید حج کا گروپ بھی چلاتے ہیں، چونکہ جو آرگنائزرز ہیں ان کے سامنے بار بار یہ چیز آتی رہتی ہے. اچھا، جتنے لوگ حج پر جاتے ہیں انیق صاحب، بخدا میں آپ کو سچ کہتا ہوں، اس کا کئی دفعہ تجربہ ہوا اور آپ کو بھی ہوا ہوگا، ہمارے خاص طور پر پاکستان سے جو احباب جاتے ہیں اپنے لیے مشکلات کا ذریعہ الگ سے بنتے ہیں، سعودی حکومت کے لیے الگ سے بنتے ہیں، رفقائے کار کے لیے الگ سے بنتے ہیں، مینا، عرفات، مزدلفہ، ٹرانسپورٹر، خیمے والے، کیمپوں والے، ہوٹل والے، حرمین کی عمارتوں والے، ایون کہ حرمین کی انتظامیہ، ہر بندے کے لیے مشکل کا ذریعہ بنتے رہتے ہیں. بنیادی طور پر بیسک ریزن یہ ہوتا ہے حج کی ٹریننگ نہیں ہوتی. حج کی ٹریننگ نہ کرنے کی وجہ سے مسائل کا بھی پتہ نہیں ہوتا اور بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو بات یہ ہے کہ آسانیاں ہوتی ہیں، ان آسانیوں کو بھی اختیار نہیں کر رہے ہوتے محض اس وجہ سے کہ ٹریننگ نہیں ہے. اب مثلا میں آپ کو دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں بتا دوں. میرے ساتھ خود یہ واقعہ پیش آیا کہ مزدلفہ کے اندر ہیں. اب آپ کو پتہ ہے انیق صاحب کہ یہ مشاعر ہیں، حدود ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس کیا ہے. یہاں سے مزدلفہ شروع ہوگا، یہاں پر ختم ہوگا. کیا وہاں چاروں طرف بڑے بڑے سائن بورڈ سعودی حکومت نے نہیں لگائے ہوئے کہ ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے، انتہا یہاں پر ہو رہی ہے؟ اب میں نے ایک حاجی صاحب کو دیکھا مزدلفہ کی رات میں، وہ مزدلفہ کی حدود میں نہیں ہے، پنجاب کے حاجی صاحب، سیدھے سادے. اب میں ان سے کہہ رہا ہوں حاجی صاحب یہاں سے اٹھ جائیے، یہاں آ جائیں. نہ میرا کوئی جان پہچان، نہ تعلق، نہ واسطہ، عام حاجی پاکستانی میں نے ان کو دیکھا. اب ان کو میں نے کہا، اب وہ مجھے آگے سے پنجابی زبان میں کہنے لگے، او جی بادشاہ کی ہو گئے، یہی پہاڑی ہے، یہی پہاڑی ہے. کیا ہو گیا جی؟ یہ بھی ایک پہاڑی ہے اور یہ بھی ایک پہاڑی ہے، تو ادھر بیٹھ جائے تو کیا ہو جائے گا، تو ادھر بیٹھ جائے کیا ہوگا. اب کون ان کو وہاں اس ٹائم سمجھائے؟ اب میں ان سے بڑی درد دل کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں حاجی صاحب یہاں سے اٹھ جائے اور ادھر آ کر کے بیٹھ جائیں. تو اب دیکھیں کیا ہے، اس بات کا چونکہ ادراک نہیں ہے کہ وقوف مزدلفہ واجب ہے. اللہ اکبر. اور تم وقوف اچھا پھر ایک اور بات ہے کہ ایک انسان گاڑی پر سوار ہو کے مسلسل کوششیں کرتا رہے اور مزدلفہ میں نہیں پہنچا، کیونکہ قافلے والے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، اس طرح کی خواتین، بوڑھے بزرگ ہیں، تو چلو پھر تو کوئی رعایت شریعت میں ہو سکتی تھی. وہ تو پہنچا ہوا ہے، وہ تو پہنچا ہوا ہے اور سامنے بیٹھا ہوا ہے، اٹھ کر کے وہاں پر نہیں آ رہا، دم واجب ہے.
حج کے فریضے میں کمی آ رہی ہے جی ہاں اور شرعی طور پر دم واجب ہو رہا ہے اس کے اوپر اللہ اور سمجھایا بھی جا رہا ہے، لیکن نہیں، وجہ کیا ہے؟ اپنی مسجد سے سیکھ کر کے نہیں آئے، اپنے ٹاؤن اور محلے سے ٹریننگ حاصل کر کے نہیں آئے، اپنے علاقے سے ناسمجھی کی وجہ سے۔ ایک اور حاجی صاحب، چونکہ وہ کتابوں میں پڑھ لیتے ہیں یا سن لیتے ہیں نا کہ طواف جب کرتے ہیں تو طواف کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی سے پہلے زمزم پیا، زمزم پی لیا۔ تو کہیں سن لیا ہوگا طواف کرنا چاہیے، پھر زمزم پینا چاہیے اور پھر اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنی چاہیے۔ یقین جانے ایک شوہر اور ایک بیوی وہ مجھے ملے، اور ملنے کے بعد بڑی پریشانی کی حالت میں، بہت زیادہ پریشانی، شوہر اور بیوی اتنا سا منہ بنایا ہوا، ٹینشن، مجھے دیکھتے ہی کہ پیام صبح کا کوئی تھا بیچارہ ناظرین میں سے، تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کا پروگرام سنتے رہتے ہیں، ہم مشکل میں ہیں۔ میں نے کہا کیا بتائیے خیر تو ہے؟ مفتی صاحب بس ہم نے تو طواف بھی کر لیا عمرے کے اندر، اور ہم نے صفا مروہ کی سعی بھی کر لی، ٹانگوں میں ہمارے درد ہے، ہم بہت تھک گئے، لیکن ہمارا تو عمرہ ہی تباہ ہو گیا۔ میں کیا ہوا؟ طواف کے بعد تو ہم نے زمزم پیا ہی نہیں تھا، ہم نے تو طواف کے بعد زمزم ہی نہیں پیا۔ تو میں ہنسا بھی اور میں نے کہا تو بھائی کیا ہوا اگر زمزم نہیں پیا؟ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور وہ اس طرح کے گرمی کا موسم تھا، بہتر ہے کہ انسان طواف کر چکا اور سنت کی نیت سے اگر کر لے گا تو ثواب بھی مل جائے گا کہ زمزم پی لے، اپنے آپ پر تھوڑا سا زمزم ڈال لے، اپنے منہ پر اپنے کندھوں پر زمزم ڈال لے، اور تھوڑی سی ٹھنڈک آ جائے گی، آرام سے نشاط کے ساتھ صفا مروہ کر لے گا۔ یہ ہے، یقین جانے ایسے خوش ہو کر انہوں نے کعبے کے سامنے دعائیں دی جیسا کہ میں نے ان کو بہت بڑا کروڑوں کا گفٹ دے دیا ہو۔ اچھا اب وہ اس بات پر اچھا ورنہ کیا ہے، بڑے پریشان کھڑے، اور ان کے دماغ میں کیا ہمارا عمرہ ہی نہیں ہوا، کیوں؟ ہم نے تو طواف کے بعد صحیح کر لی تھی اور زمزم ہی نہیں پیا۔ یہ ساری باتیں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ صرف اور صرف ایک وجہ سے، ٹریننگ حاصل نہیں کرتے۔ تو یہ عفان صاحب نے بہت اچھی تجویز دی ہے، اور چونکہ اب یہ حج کا موسم چل رہا ہے تو اچھا ہے کہ ہمارے ناظرین و سامعین تک یہ بات جائے، کوئی گوٹھ سے ہے، کوئی دیہات سے ہے، کوئی شہر سے ہے، اپنے اپنے علاقوں میں خدا را حج کی پوری ٹریننگ حاصل کرے، عملی ٹریننگ حاصل کریں۔ ائمہ مساجد کی خدمت میں بھی میں یہ درخواست کرتا ہوں، آپ کے محلے سے حجاج جاتے ہیں، ہر مسجد کے محلے سے جاتے ہیں، 2 4 8، برائے کرم آپ حج پر جانے سے پہلے اگر چند اتواروں میں ہی ان کا پروگرام رکھ لیں تو یہ بہت زبردست ترتیب ہوگی، اور ہماری حکومتی سطح پر بھی یہ کام ہوتا ہے، مگر وہاں لوگ کم ہی جاتے ہیں، یا وہ لوگ جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ جو سرکاری اسکیم کے اندر ہوتے ہیں۔ تو برائے کرم یہ مؤدبانہ التجا ہے، درخواست نہیں ہے، ترغیب نہیں ہے، درد مندی کے ساتھ التجا ہے، فریاد ہے، ہم پکار کر کے کہہ رہے ہیں حج پر جانے سے پہلے خدا را حج کی ٹریننگ ضرور حاصل کریں، خواتین بھی حاصل کریں اور مرد حضرات بھی حاصل کریں۔ یہ انہی کا فائدہ ہے۔ حج قسمت کے ساتھ کر رہے ہیں، کم از کم آداب و شرائط کے ساتھ تو کر لیں، اس کے فرائض و واجبات کے ساتھ تو کر لیں۔ اور پھر ایک ایسی چیز ہے، اگر فرض کریں حج کے اندر کوتاہی رہ گئی تو انیق صاحب کیا دوبارہ جا کر کے اس کوتاہی کو ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہے۔ اور حج زندگی میں ایک ہی بار فرض ہوتا ہے، تو آپ نے زندگی کا ایک ہی مرتبہ کا فریضہ ادا کرنا ہے، تو برائے کرم اس کو احسن انداز میں کریں، بحسن و خوبی کریں۔ یہ تجوید عفان صاحب کی بالکل درست ہے، اور ہم اس کی اپیل کرتے ہیں، اور تمام سننے والے سامعین و ناظرین کی خدمت میں بھی جانے سے پہلے حج کی مشق اور ٹریننگ ضرور حاصل کر کے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سکون کے ساتھ حج ہو جائے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال اس ذیل میں میرے ذہن میں نمودار ہو رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ہم جب بھی دیکھتے ہیں اور ہم نے پڑھا کہ اپلیکیشنز آتی ہیں حج کے لیے، اور قرآن اندازی ہوتی رہی، اور جن کا نام نکل آیا وہ چلے گئے، جتنا کوٹا سعودی گورنمنٹ نے الاٹ کیا پاکستان کو۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا پاکستان میں کہ جو کوٹا دیا سعودی گورنمنٹ نے، وہ کوٹا پورا ہی نہیں ہوا، اس سے کم اپلیکینٹس آئے۔ وجہ اس کی یہ کہ مہنگا ہو گیا ہے حج، غربت، مفلسی، حج کو مہنگا کر دیا گیا، جس کی وجہ سے اتنی بڑی عبادت اس میں لوگ اب جانا انہوں نے کم کر دیا۔ وہ کوٹا ہی پورا نہیں ہو رہا، تو حکومت پاکستان، حکومت سعودیہ کو وہ کوٹا واپس کر رہی ہے کہ آپ کہیں اور کسی اور کو دے دیں، استعمال کر لیں۔
इबादत कम हुई है। अनीक साहब, ये तो बहुत तकलीफ देह सूरत हाल है और सदमे के साथ, दर्द के साथ हम ये बात देख रहे हैं। हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ ना, पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। कौन है जिम्मेदार इसका? और अंदाज़ा लगाइए, ये पहली मर्तबा आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया कि हज महंगा हो गया। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, हज नहीं महंगा हुआ, हमारी मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है, हमारे मुल्क की इकानमी का बेड़ा गर्क हुआ है। अच्छा, अब आप अंदाज़ा लगाएं, पूरी दुनिया में महंगाई आई है कि नहीं आई है? आई है, लेकिन किसी और मुल्क में तो ये सूरत हाल पैदा नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ये सूरत हाल पैदा हुई है। और क्या ये बात है कि लोग हज पर जाना नहीं चाहते? खुदा की कसम जाना चाहते हैं। और हमें पता है हमसे लोगों ने कितने दुआओं की दरखास्तें की हैं, और कितने लोग हैं जिन्होंने पैसे जोड़ जोड़ के एक एक टक्का पाई पैसा रुपया जमा कर करके वो हज तक जा करके अपना अमाउंट जमा करने की कोशिश करते थे। 4 लाख 5 लाख कोई बहुत लंबे ज़माने की बातें नहीं है कि पुराने ज़माने में हज इतने का होता था, ये 2-3 साल पहले। और आज 11-12 लाख रुपए का। आम अफराद, देहाती अफराद, इवन के शहर के अफराद भी कहाँ से हज कर सकेंगे? यकीन जाने, मैं ये समझता हूँ कि हमारी हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है, हमारा शराफिया ख़ास तौर पर हमारे स्टेट और रियासत और हमारे हुक्मरान इसके असल हकीकी मुअस्सर ज़िम्मेदार हैं। इनका ये बहुत बड़ा फेलियर है। अच्छा, फिर क्या अफसोस की बात है, अपने मामलात और अपनी खराबियों पर तवज्जो देने के बजाय एन हज के मौका पर हमारे कई पॉलिटिशियन हजरात आकर के ये फलसफा शुरू कर देते हैं, जी हज तो साहिब इस्तात पर फर्ज होता है। तो साहिब इस्तात पर तो फर्ज होता है, मगर इस्तात छीन लेना क्या ये एक इस्लामिक स्टेट का काम है? ये इस्तात पैदा करवाना ये स्टेट का काम है। दर्जी, टेलर मास्टर, एक सब्जी फरोश, एक दुकान वाला, एक गाय भैंसों वाला, एक बेचारा किसान, आम लोग, पाकिस्तानी गरीब माँ बाप के ज़माने से दुआएं बलाएं लेते आए, अल्लाह तुझे मदीना दिखा दे, अल्लाह ताला तुझे हज करा दे, और उसके लिए पैसे भी वो जमा करते रहे। करते करते जब एंड टाइम आता है, पैसे इतने ज़्यादा कर दिए जाते हैं कि वो बेचारा हज पर नहीं जा सकता। क्या ये हमारी हुकूमत का फेलियर नहीं है? और क्या ये हमारी माशी तबाही का बुनियादी सबब नहीं है? यही असल बात है। और मैं ये समझता हूँ, खुदा करे दर्द दिल के साथ हम ये कहते हैं कि हमारे हुक्मरानों को इस तरफ तवज्जो नसीब हो। आज क्या हम कह सकते हैं, बात सियासत की तरफ चली जाती है। हम तो गैर सियासी लोग हैं, आप जब भी टीवी खोलें, जब भी खबरें देखें, बस ये सियासी तंजीम, वो जमात, वहीं उसी के इर्द गिर्द सियासत घूम रही है। आटा लोगों को मुयस्सर नहीं है, खाना मुयस्सर नहीं है, महंगाई इस कदर उरूज पर पहुंच चुकी है, हिस्ट्री में नहीं है। इबादत लोग नहीं कर सक रहे, सहरी नहीं मुयस्सर है, उनको अफ्तारी मुयस्सर नहीं है। सहरी अफ्तारी, अफ्तार में फ्रूट खाना दूर की बात, देखना मुयस्सर नहीं है। फ्रूट वाले, सब्जी वाले बैठे हुए, हमसे कोई फ्रूट खरीदने के लिए ही नहीं आ रहा। ये हालतें पहुंच गई हैं और खत्ते गुर्बत से हम नीचे चले गए हैं। खुदारा हुकूमत इस तरफ तवज्जो क्या हुक्मरानों से पूछा नहीं जाएगा? क्यों नहीं पूछा जाएगा? ये जिम्मेदार है, इसके जिम्मेदार है। और ये याद रखिए, इस वक्त मैं आपसे ये बात अर्ज करता हूं, इबादत की राह के अंदर भी और इबाकाद अल-फक्र यकून कुफ्रा क्यों फरमाया था? हम सिर्फ, मैं आपको अगली बात अर्ज करना चाह रहा हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था ना कि फकर कुफ्र में तब्दील होने का खतरा है। आज हज से लोग हाथ धो रहे हैं, खतरा है लोग इस महंगाई के हाथों ईमान से हाथ न धो ले। माशी अकदार हमारी तबाह हो गई हैं, अखलाकी अकदार तबाह हो गई हैं। औरतें बच्चों को लेकर नहरों में खुदकशियां करने पर मजबूर हो चुके हैं, गलियों के अंदर डकैतियां आम हो चुकी हैं, चोरी चकारी आम हो चुकी है। अल्लाह बचाए कि हम किन हालात की तरफ जा रहे हैं। मईशत का मजहब के साथ गहरा ताल्लुक होता है, मईशत का इबादत के साथ गहरा ताल्लुक होता है। इंसान इबादत कब करता है? जब पीस हो, जब अमन का माहौल हो। मस्जिद का क्यों मकसद क्या है? इबादत की इन्वायरमेंट। जब इबादत की इन्वायरमेंट आप छीन लेंगे, इबादत कैसे होंगी? उम्रा कैसे होगा? हज कैसे होगा? अच्छा, फिर बात यहां तक महदूद नहीं रहती, आगे कुर्बानी के जानवरों में क्या होगा? कितने सारे लोग कुर्बानी कर सकते थे, करते रहे बाप दादे के जमाने से, मगर पिछले सालों से वो कुर्बानी नहीं कर रहे। और अब वो, अगर वो कुर्बानी अकेले करते थे, अब वो हिस्सा शामिल करते हैं, वो भी जो किस्मत वाला, जिसको अल्लाह ने कुछ इस्तात दे दी है, अब वो हिस्सों वाले मामलात भी खत्म होते चले जा रहे हैं। यानी बहुत सारे फराइज और वाजिबात दीनी
وہ سارے کے سارے ہم سے رخصت ہو رہے ہیں معیشت کی تباہی اور بربادی کی وجہ سے. خدارہ اشرافیہ کو، اسٹیٹ اور ریاست کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے. اس طرف متوجہ ہونا چاہیے. اللہ اکبر. مفتی صاحب بہت سارے سوالات ہیں لیکن کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. جناب والا مفتی صاحب کی خدمت میں پہلا سوال. مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ خواتین کو اذان کے وقت سر پہ دوپٹہ رکھنے کا شرعی حکم ہے یا نہیں؟ جناب والا دیکھیں بات یہ ہے کہ شرعی طور پر تو ادب یہ ہے خواتین کو ہر وقت ہی ننگے سر نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت ہی ان کو دوپٹہ رکھنا چاہیے. یعنی شریعت کا تقاضا، ادب کا تقاضا یہی ہے. اور اسکارف کا اہتمام کریں، عبایا یا اسکارف نہیں تو کم از کم دوپٹہ اس کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے. اور کبھی یہ بات نہیں ہے کہ صرف باہر نکلنے کی صورت میں دوپٹہ ہو، بلکہ گھروں کے اندر بھی اگر خواتین رہیں تو دوپٹے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور خاص طور پر بچیوں کی تربیت ہی اس طرح سے کرنا چاہیے. تو اللہ کا فضل، اللہ کا شکر ہم اس وقت ادا کرتے ہیں، خاص طور پر عربوں کے گھرانوں میں جب جانا ہوتا ہے یا یہاں پر بھی ہمارے دینداروں کے گھرانوں میں تو بہت چھوٹی سی بچی ہوتی ہے جو ظاہر ہے کہ مکلف تو کیا مکلف ہونے کے قریب بھی ابھی تک نہیں پہنچی ہے، لیکن اس نے اپنا سکارف پہنا ہوا ہے، اس نے اپنا دوپٹہ رکھا ہوا ہے. اور وہ جب اپنے بالوں کو اندر کی طرف کر کے اوپر دوپٹہ تو بہت اچھی لگتی ہے کہ گویا دینی تربیت کا یہاں پر مظاہرہ سامنے آ رہا ہے. والدین گویا کہ اسلامی دینی اصلاحی تربیت کا اہتمام کر رہے ہیں. تو اس کا خواتین کو ہمیشہ ہمیشہ اہتمام کرنا چاہیے. اور جب انہوں نے کہا کہ اذان کے وقت میں، تو خاص طور پر اذان کے وقت میں جو خاتون ہماری ماں بہن اگر سر پر دوپٹہ رکھ لے تو گویا اس نے لفظ اللہ کا ادب کیا ہے، اس نے احترام کیا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ایک جگہ پر لکھا ہے، جو خاتون گھر کے آنگن میں صحن میں کام کاج کرنے کے دوران میں محلے سے اللہ اکبر کی صدا پر اپنے سر پہ دوپٹہ رکھ لے، خدا اس کی نسل میں کبھی کوئی مشرک پیدا نہیں کرے گا. سبحان اللہ. یہ انعام اللہ تعالیٰ کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ لفظ اللہ اکبر کے ادب و احترام کا اللہ یہ صلہ عطا کر رہا ہے. اس کی نسل میں موحدین پیدا ہوں گے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کی وہ عزت کر رہی ہے، وہ احترام کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس عورت کو یہ صلہ عطا فرماتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ نسلوں کی تربیت کر رہی ہے. نسلوں کی تربیت جب ماں اذان کی آواز سن کر دوپٹہ رکھ رہی ہے تو بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں کہ یہ ایسا کلمہ اب ادا ہو رہا ہے کہ ہمیں فوری طور پر متیقظ ہونا چاہیے، ہمیں ادب اور آداب بجا لانا چاہیے. بہت اچھا عمل ہے، البتہ اس کا دائرہ بڑھانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے ہر وقت دوپٹے کا اہتمام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. میرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کے بارے میں جنت کی ضمانت دی ہے؟ کن لوگوں کے بارے میں جنت کی ضمانت دی ہے؟ ارشاد. اچھا سوال. دیکھیں جی، یہ تو احادیث کے اندر بہت سارے افراد ایسے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ یہ کام کر لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. ایک مشہور حدیث ہے جو آپ بھی کئی دفعہ بیان کر چکے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطعموا الطعام افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالارحام تدخلوا الجنت بسلام. ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور اس میں کئی جگہوں پر 3 خصوصیات، کئی جگہوں پر 2، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا سلام پھیلاؤ، پھر فرمایا کھانا کھلاؤ. سلام پھیلانا بہت بڑی بات، بہت بڑی عبادت، کیونکہ سلام یہ ایک دعا ہے. السلام علیکم، گویا کہ سلامتی ہو تم پر، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو گویا تم دعا کی نشر و اشاعت کر رہے ہو. تو دعا، عبادت کا مجموعہ، سلام، کلمہ تحیہ، شعار اسلام، ساتھ ساتھ کھانا کھلاؤ. کھانا کھلانے کی غیر معمولی ترغیب پورا قرآن کریم میں جا بجا. یطعمون الطعام علی حب مسکینا و یتیما و اسیرا، سورہ معون کی آیت نمبر 3، ولا یحض علی طعام المسکین، سورہ بلد آیت نمبر 13، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. کھانا کھلانا کھانا کھلانا کھانا کھلانا، انبیاء کا طریقہ تھا کھانا کھلایا بغیر کسی مہمان کے ساتھ ہونے کے. کئی انبیاء کے معمولات زندگی میں لکھا ہے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مسافر، کوئی مہمان ساتھ نہ ہوتا، اسے ساتھ بٹھا کر کے کھانا کھلاتے. مشترکہ کھانا کھانا، کھانے کا دسترخوان، کھانا اجتماعی طور پر. تو ایک تو فرمایا سلام پھیلاؤ، دوسرے نمبر پہ فرمایا کھانا کھلاؤ، اور تیسرے نمبر پر 2 چیزیں اور مختلف حدیثوں میں، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، نماز پڑھو اس وقت جب کہ لوگ سو رہے ہوں.
یعنی تہجد، اللہ تہجد کا اہتمام فرماؤ. ان 3 باتوں کے بعد فرمایا تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اسی طرح ایک اور چیز صلہ رحمی، رشتے ناتے جوڑنا. ہمارے ہاں رشتے ناتے کاٹے جاتے ہیں، بائی کاٹ کیا جاتا ہے، تو فرمایا نہیں، رشتے ناتے جوڑو. فرمایا لیس الواصل بالمکافی، جو تم کو ہدیہ دے رہا ہے تم اگر اس کے بدلے میں اس کو گفٹ اور ہدیہ دو گے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے. یہ تو ہدیے کے بدلے میں ہدیہ دیا. اچھی عادت ہے، مروت والی عادت ہے، بہت اچھی لحاظ والی، پاس والی، شرم والی اچھی عادت ہے، اچھا اخلاق ہے. مگر صلہ رحمی یہ نہیں ہے. صلہ رحمی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کاٹے اس سے جوڑو. اللہ جس نے تم سے تعلق توڑا تم اس سے جا کر کے جوڑو. اچھا ہمارے ہاں یہ یعنی خنجر چل جائے گا سینے پر، آرے چل جائیں گے دل پہ، چھریاں چل جائیں گی، یہ کام ہمارے ہاں کرتے نہیں ہے. بولنا بڑا آسان ہے. ہم کیوں اس کو نہیں بلائیں گے؟ اس نے اپنے باپ دادا پردادا فلاں زمانے کے اندر چونکہ ہمیں فلاں خوشی غمی میں نہیں بلایا تھا، لہذا ہم بھی اب ان کو ان کی نسلوں کو نہیں بلائیں گے. یہ کیا ہے؟ مومنانہ اخلاق تو یہ نہیں ہے، جاہلانہ ہے، نبوی اخلاق تو یہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جو توڑے اس سے جوڑو، جو گالی دے تم دعا دو، جو غصے کا اظہار کرے مسکراہٹ کا عطیہ پیش کرو. نبوی اعلیٰ اخلاق تو یہ ہیں جس کو سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں بیان وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ اخلاق عظیمہ کا پرتو، اخلاق کی بلندی پر فائز ہیں آپ. تو یہ وہ کام ہیں جن سے جنت ملتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر پروگرام میں 1-2 منٹ میں نہیں ہے 5 منٹ. ایک صحیح مسلم کے اندر بڑا خوبصورت واقعہ آیا ہے، بڑا حسین اور بہت ہی پیارا، بہت ہی جمیل، بہت حسین. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے صحابہ کی مجلس میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کچھ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون؟ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جو رقیہ نہیں کرتے ہوں گے، تعویذ گنڈا نہیں کرتے ہوں گے، جھاڑ پھونک نہیں کرتے، ہر معاملے میں متوکلین وعلی ربہم یتوکلون، اللہ پر توکل کرتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں شرعی شرائط کے مطابق اگر تعویذ ہو تو اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا. مثال کے طور پہ کوئی رقیہ ہے، کوئی دم ہے، تعویذ ہے، اور وہ سارے کا سارا قرآن کی آیتوں پر مشتمل ہے، معصور منقول اور مروی دعاؤں پر مشتمل ہے، اللہ کے اسماء حسنہ پر مشتمل ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ناجائز نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم توکل کا اعلیٰ درجہ بیان فرما رہے ہیں. کچھ وہ لوگ ہوں گے جو لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور وہ کون لوگ؟ وہ طیارہ، یعنی وہ رقیہ نہیں کریں گے، جھاڑ پھونک دم اس کے اندر نہیں پڑیں گے، وہ تعویذ گنڈے میں نہیں پڑیں گے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر توکل کرنے والے ہوں گے، اعلیٰ درجے کے توکل پر فائز. یہ 70,000 70,000 افراد وہ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیجئے میں ان میں سے ہو جاؤں. حضرت عکاشہ بن محسن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کیا قبولیت کی گھڑی تھی، کیا حسین مرحلہ اور لمحہ تھا. فرمایا وَأَنْتَ مِنْهُمْ، تم انہی میں سے ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس یہ جب نبوی مجلس، ذرا اس مجلس کا تصور لائیں ذہن کے اندر، اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی کے اندر، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عکاشہ کو فرمایا کہ تم انہی میں سے ہو، تو زبان نبوت سے گویا جنت کی بشارت مل گئی. اب جو صحابہ کرام نے ایک دوسرے کو دیکھا تو ان میں سے کئی کھڑے ہونے لگے کہ اب ہم بھی اس میں سے ہو جائیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تم پہ سبقت لے گیا، عکاشہ تم سے سبقت کر گیا، یہ معاملہ اب ہو گیا، اور یہ خوشخبری ان کو مل گئی. تو پتہ یہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. ہمیں بھی وہی توکل کی اسپرٹ، وہی طاقت، وہ قوت پیدا کرنی چاہیے، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دینے چاہیے، اور اللہ سے لو لگا کر کے دعا مانگنی چاہیے. اس سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں. اور توکل کا یہ درجہ اگر ہم حاصل کر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے یہ سچی بشارت ہم سب کو ملی ہوئی ہے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج کے پروگرام کا آخری سوال. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگوں، خاص طور پر خواتین، امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے غلطی کرتے ہیں، جیسا کہ امام کے پیچھے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس بارے میں ذرا ہمیں بتا دیں. جناب یہ پوچھ رہے ہیں
کہ بعض لوگ امام کے پیچھے جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو غلطی کر لیتے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ شاید خواتین جب امام کے پیچھے نماز پڑھتی ہیں تو غلطی کرتی ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ اگر تو خواتین ہوں یا مرد ہوں کوئی بھی ہو، امام کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں میجورٹی، بہت بڑی بڑی اکثریت غلطیوں کی وہ ہے کہ ان غلطیوں کی معافی ہے اور نماز درست ہو جاتی ہے. اچھا، کیوں؟ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے الامام ضامن، ٹھیک، جب امام امامت کر رہا ہے تو وہ ضامن ہو گیا، اللہ مقتدیوں کی نمازوں کا بھی وہ ضامن ہو گیا. لہٰذا اب امام کے پیچھے اگر کوئی غلطی کر بھی لے تب بھی معاملہ یہ ہوگا کہ اس کی نماز درست ہو جائے گی. لیکن اگر غلطی اس نوعیت کی ہے کہ فریضہ ہی ادا نہیں کیا، بہت بڑی غلطی، مثلا مثال کے طور پر خاتون ہو یا مرد ہو، کوئی مقتدی ہے، امام گیا سجدے میں، اس نے سجدہ ہی ادا نہیں کیا. امام گیا رکوع میں، یہ قیام پہ ہی کھڑا رہا اور اس نے رکوع ہی نہیں کیا، اور قیام سے یہ سجدے میں چلا گیا، رکوع چھوڑ دیا. یا امام کھڑا ہو چکا ہے سجدے کے بعد، یہ بیٹھ گیا، تو اس نے فریضہ ہی اگر چھوڑ دیا تو پھر ایسی صورت میں اس مقتدی کی نماز درست نہیں ہوگی. لیکن اس جیسے فرائض والی اور بڑی غلطیوں کے علاوہ جتنی غلطیاں ہوتی ہیں جن سے سجدہ صاحب بھی واجب ہو جایا کرتا ہے، اس مقتدی پر کوئی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا. امامت کی وجہ سے اور اقتداء کرنے کی وجہ سے اور امام کے پیچھے کھڑے ہونے کی وجہ سے شرعاً اس کی نماز درست ہو جائے گی. ہاں اگر امام کی نماز میں غلطی آئی تو پھر لازم ہے کہ وہ سجدہ صاحب کرے، اور اگر اس کی نماز کے اندر ایسی غلطی آئی جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے تو سارے مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی. مقتدی کی نماز کے فاسد ہونے سے امام کی نماز کا فساد لازم نہیں آتا، لیکن امام کی نماز فاسد ہونے سے مقتدیوں کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. اور امام صاحب جب سجدہ سہو کریں تو سارے مقتدیوں پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی سجدہ صاحب کریں مقتدی بھی سجدہ سہو کریں بالکل گے. صحیح، بالکل. مفتی صاحب آپ کا بہت شکر گزار، بڑا ممنون، آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں. آپ اور ہم جانتے ہیں ہمارے وطن عزیز کے ایک جید مفتی صاحب کو ہم زحمت دیتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات ہم پیش کرتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں اور حاصل کرتے ہیں ان سے رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں. وقت کیا مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں جو تمہارا محتاج ہو اس کی حاجت کو پورا کرنا تمہارے اوپر واجب ہے. جو تمہارا محتاج ہو اس کی حاجت کو پورا کرنا تمہارے اوپر واجب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.